بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ تمام پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ خواتین و حضرات، آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 3 احادیث سماعت کریں گے۔ ایک حدیث روزہ رکھنے کی فضیلت پر ہے اور ایک حدیث بہترین عمل کے متعلق ہے اور ایک حدیث روزے کی حالت میں مرنے والے کے مقام و مرتبے کے متعلق ہے۔ تو چلیں اس کو شروع کرتے ہیں۔ روزہ رکھنے کی فضیلت کے متعلق حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا فاصلہ ایک کوا بچپن سے بوڑھا ہو کر مرنے تک مسلسل اڑتے ہوئے طے کر سکتا ہے۔ یعنی اتنا طویل عرصے تک اللہ تبارک و تعالی اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح بہترین عمل کے متعلق فرمایا گیا، حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین عمل بتائیے۔ ارشاد فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس جیسا عمل کوئی نہیں۔ میں نے پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی بہترین عمل بتائے۔ فرمایا، روزہ رکھا کرو، اس جیسا کوئی عمل نہیں۔ میں نے پھر تیسری مرتبہ پھر عرض کی، مجھے کوئی عمل بتائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، روزہ رکھا کرو، کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک روزہ کی حالت میں مرنے والے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا مقام و مرتبہ ہوتا ہے، اس کی کیا فضیلت ہوتی ہے، اس کو اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر و انعام عطا کیا جاتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو روزے کی حالت میں مرا، اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے اس کے حساب میں روزے ہی لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، یہ تھی مختصر سی ویڈیو 3 احادیث پر مشتمل۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ مختصر سی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور ثواب کی نیت سے اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔